بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کو ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے بے شمار دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، جن میں سے ہم صرف چند کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ ذرا آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ یہ وہ کتاب جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، جو مدرسہ اور مسجد، سکول، لائبریری میں موجود ہے، یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کو لکھنے والا کوئی انسان، کوئی بشر نہیں ہے۔ یہ کتاب دنیا میں نہیں تیار ہوئی، اس کا رائٹر، مصنف کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب پوری کائنات کے خالق اور مالک، خالق ارض و سما، میرے اور آپ کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو کتنی اہم کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 2، کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر آپ ذرا سوچیں کہ اس کتاب کو اللہ تعالی نے جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا، اتارا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام ہے۔ اور جس ماہ مبارک میں اس کتاب کو اتارا گیا، نازل کیا گیا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر جس رات میں اس کتاب کو اتارا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پھر جس پیغمبر اور رسول پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، وہ تمام انبیاء کے امام، سید المرسلین، میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا۔ اور پھر جس امت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، وہ امت تمام امتوں سے افضل اور بہتر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ تو اس کتاب کی کیا فضیلت بیان کی جائے، اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے کلمات ہیں۔ اور اس خالق اور مالک کے کلام کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو رب العالمین ہے، اس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 15 میں اس کو کلام اللہ کہا ہے۔ فرمایا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اور ایسے ہی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سن لے، اللہ کی کلام کو سن لے۔ تو اللہ کی کلام کسی عام شخص کی کلام نہیں ہے، کسی انسان کی کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے رب کی کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، مسجد میں، مدرسہ میں، لائبریریز میں، سکول میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے اور بھی دلائل ہیں، کچھ اور کام
ذکر کریں گے انشاءاللہ الرحمن اگلے وائس میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔